بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ علماء کرام کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلا، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ دوسرا، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑا کر لیتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تیسرا، ایسا شخص نہایت ہی خوبصورت اخلاق طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا غلط رویہ یا اخلاق پن میں نیچ پن یا بد اخلاقی دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اسی کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا اور سچے دل سے اسی کا ہو جائے گا اور اس کا دل ایک دم سے صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں کنہ نام کی چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ میں رہتا ہے۔ پانچواں، ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خوش اور وہ محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس طرح کے لوگ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام و پیشوا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں کیا ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے ایک باب میں لکھا ہے کہ آسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب ان پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ تم میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر با رونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا آئینہ ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، خوشی ہو یا غم، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک بھیڑ دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرہ آدھا حصہ خوبصورت اور باقی آدھا حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نیک
اور برے اعمال برابر ہیں، یعنی آدھا نیک اعمال کیے ہیں اور آدھا برے اعمال کیے ہیں۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر نور کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور ان کے برے اعمال چہرے پر سیاہی کالک کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے چہروں پر تقویٰ اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اسی لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معلومات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتے ہیں۔ ہمارا اخلاق ہمارے مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ خالق و مالک سے اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی کوئی ہمسر نہ بنائیں، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، آخرت والے دن پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے یہ بھی اس کو حلال جانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے یہ بھی اس چیز کو حرام جانیں۔ تکلیف اور مصیبت میں صبر کرے اور اپنے خالق و مالک کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اسی طرح ہمارا اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک ان کے فائدے کے لیے پہنچائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کا اسی طرح خیال کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی تعریف بیان کیے ہیں وہیں پر فرمایا کہ میں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چگل خور، یعنی لوگوں کی چگلی لگانے والے، یعنی لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے بیان کرنے والے بھی بہت برے لوگ ہیں۔ ناظرین، اس بری عادت کا ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم بنا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی تھیں۔ بنا ضرورت ایسی باتیں کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہمارے یہاں اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اور بھی زور و شور میں یہ برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔
अगर हमारे मुआशरे में झगड़े और फसाद की वजह देखा जाए तो अक्सर होने वाले झगड़े और फसाद की वजह कोई ना कोई चुगलखोर होता है। चुगलखोर एक बीमार इंसान है जो कभी भी एक दूसरे की अच्छी बातें नहीं पहुंचाया करता, बल्कि वह एक दूसरे तक ऐसी बातें पहुंचाता है जिससे किन्ह, दुश्मनी और फितना फसाद पैदा होता है। यह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फितना फसाद कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, तबाही और बर्बादी है हर तानाजन और चुगलखोर के लिए। नाजरीन, यह एक बहुत बुरा और घटिया अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरे लोगों की पहचान बताई है। अल्लाह पाक हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। खुदा हाफिज।